بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کے کلام کے کچھ اشعار پیش خدمت ہیں۔ فرماتے ہیں کل اقبال نے جو بات کی تھی کہ قوم جو ہے وہ دوسری تہذیب کی وجہ سے جل رہی ہے، اس کی کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، تو اب اقبال کہہ رہے ہیں اسی تناظر میں آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ابراہیم کا ایمان، حضرت ابراہیم کی سی ایمانی قوت کہ نمرود کی آگ میں بیٹھ گئے اور بحکم خدا وہ گلزار بن گئی، انداز گلستاں گلزار کی سی حالت صورت۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس صورتحال کے سبب مسلمانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آج بھی ان میں اگر حضرت ابراہیم جیسے پیغمبروں کا عقیدہ پیدا ہو جائے تو پھر ان کے دور کی طرح آگ گلستان میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم کے وقت وہ آگ گلزار بن گئی تھی، بہت کی صورت اختیار کر گئی تھی، ٹھنڈک اختیار کر گئی تھی، کیونکہ وہ اللہ نے حکم دیا تھا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو شاعر کہتا ہے کہ آج بھی اگر حضرت ابراہیم کے کوئی نقش قدم پر چلے اور ایسی ایمانی قوت ان کے دل میں آ جائے تو آج بھی آگ گلستان بن سکتی ہے۔ دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان حالی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے میں۔ شاعر کہتے ہیں کہ دیکھ کر رنگ چمن یعنی چمن کا رنگ، چمن کی حالت، چمن کی صورت، ملت کی صورت، وطن کی صورت، وطن کی حالت، کوکب ستارہ شاخیں ہیں چمکنے والی، یعنی مراد یہ اچھے دن آنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں ملت مسلمہ کی جو ابتر صورتحال ہے اس کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بے شک یہ چمن اجڑا ہوا ہے، ویران ہے، اب اس پر وقت آیا ہوا ہے، تاہم جلد ہی اس میں بہار آنے والی ہے۔ اب یہ چمن گھاس پھوس اور غیر ضروری اشیاء سے پاک نہیں ہے۔ خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستاں خالی، گل بر انداز ہے خون شہدا کی لہر۔ خس و خاشاک کوڑا کرکٹ مراد مسلمانوں کے ناموافق حالات، گلستاں وطن، گل بر انداز پھول برسانے والی، اچھے حالات لانے والی، شہدا جمع شہید کی جنہوں نے قوم کے لیے جانوں کی قربانی دی، لالی سرخی۔ مطلب اب یہ چمن گھاس پھوس اور غیر ضروری اشیاء سے پاک ہونے والا ہے، شہدا کے خون کے لہو کی سرخی اب یہاں پور دکھے غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اقبال کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ دعا کیجیے گا۔ والسلام۔